اگر کوئی شخص کہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، جائز ہی نہیں عبادت ہے، عبادت ہی نہیں بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہے، تو آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے؟ جی ہاں، یہ بات کسی فرد کی نہیں ہو رہی، یہ اس کے مذہب کی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مذہب خود یہ سکھائے کہ جھوٹ بولنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ دین کا حصہ ہے، تو آپ اس مذہب کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ شیعہ مذہب کے بہت سے اصول اسی جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ان کی معتبر ترین کتاب اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحے پر لکھا ہے: عن ابن عمر الاعجمی قال قال لی ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، کہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ میں ہیں، جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اور کنز العمال میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ۔ اور شیعہ حضرات کے نزدیک تقیہ اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہم مانا ہے۔ اس کی تائید اصول کافی کی 2 نمبر جلد کی اس عبارت سے ہوتی ہے: ان ابی بصیر قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام التقیۃ من دین اللہ قلت من دین اللہ قال ای واللہ من دین اللہ ولقد قال یوسف علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایتها العیر انکم لسارقون واللہ ما کانوا سرقوا شیئا۔ ابو بصیر نے کہا کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ تقیہ اللہ کی دین کا حصہ ہے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ یا یقیناً اللہ کے دین میں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین میں سے ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے جماعت والوں انکم لسارقون، تم چور ہو، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں چرایا تھا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ تقیہ اور جھوٹ ان کے نزدیک سیم ہے، لیکن کچھ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ اور تقیہ سیم نہیں ہے۔ چلو خیر، اگر ان کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ اس سے مراد جھوٹ نہیں ہے بلکہ ظالموں سے اپنی جان بچانے کے لیے ظاہر کچھ اور اندر کچھ اختیار کرنا ہے، اور اس کی بنیاد وہ یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی تھی وہ تقیے پر ہی مبنی تھی۔ ظاہراً تو ان کے ساتھ شریک تھے لیکن دل سے ان کا انکار کرتے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو انہی کے مذہب کے مطابق سوال یہ بنتا ہے، کیا دین کو بچانے کے لیے جھوٹ فرض قرار دے دیا جائے؟ کیا حضرت علی کی بیعت تقیہ تھی، یعنی دل میں مخالفت اور زبان سے بیعت؟ اگر تقیہ واجب ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تقیہ کیوں نہ کیا؟ کیا وہاں تقیہ کر کے جان بچا لینا بہتر نہ تھا؟ مگر نہیں، امام حسین نے وہاں تقیہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پھر سوال باقی ہے کہ اگر تقیہ واجب ہے تو حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ کیا؟ اگر انہوں نے واجب ترک کر دیا تو کیا معصوم واجب کو چھوڑ سکتا ہے؟